نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 نکاتی منشور دیا، اس میں سے پہلا تلاوت کتاب، دوسرا اقامت صلاۃ، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائی وہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ گویا کہ اس آیت پاک میں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ باقی جو ٹائم بچتا ہے اس میں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اپنا ذکر جو ہے کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل ایمان کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اندازہ فرمائیے، خالی یہ نہیں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا، اللہ کا ذکر خوب کرو، حالانکہ اتنی بھی بات کہہ دی جاتی تو تاکید ہو جاتی کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، لیکن ساتھ کثیراً بھی کہا گیا کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو۔ یہ سارے کلمات خدا کے ذکر میں آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اکبر جو عربی کے الفاظ ہیں اس کا معنی ہے بہت بڑی چیز، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب لوگ عموماً یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ذکر الہی کے لیے کیا پڑھیں جس سے جو ہے وہ ذکر کا مقصد پورا ہو سکے؟ تو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بھی متعین فرما دیا۔ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر، یعنی جتنے اذکار ہیں، جتنے کلمات ہیں ذکر کے اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ الفاظ انسان کی زبان پر رہنے چاہیے۔ جب انسان تلاوت کتاب نہ کر رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، نماز ادائیگی ہو چکی ہو، قرآن پڑھا جا چکا ہو، بیٹھا ہو، وقت ہو، تو پھر انسان کو اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ اور سب سے افضل یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے مقدس کلمات ہیں، یہ اللہ کی توحید اور خدائے واحد کی عبادت اور بندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جو شخص یہ ذکر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جب اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور آخری مرتبہ یہ ذکر کرے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینا چاہیے۔ ان کلمات کو مکمل پڑھ کے اپنے ذکر کو ختم کرنا چاہیے۔ ذکر خدا سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، ذکر خدا سے زبان روشن ہوتی ہے، ذکر خدا سے انسان فضولیات سے بچ جاتا ہے، انسان بےہودہ کلام سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بہت سارے کلمات ہیں،
اس کو لوگ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھا جائے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر پڑھا جائے، بہت سارے الفاظ ہیں، بے شمار لا تعداد کلمات ہیں، سارے کے سارے ذکر الہی میں آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر الہی کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ قرآن کی قیمتی باتیں ہیں، ہم نے ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ جملہ اہل اسلام کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں بیان کیے گئے نکات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔